السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت نہم کا سبق نمبر 8 معاشیات کا تعارف انٹروڈکشن آف اکنامکس پڑھیں گے۔ اس کے پہلے اکنامکس کو بحیثیت ایک مضمون پڑھایا جاتا تھا، لیکن ابھی ایک مضمون کے طور پر تو نہیں، لیکن آپ کے جغرافیہ میں ایک سبق شامل ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے، معاشیات کا تعارف کہ معاشیات کسے کہتے ہیں اور معیشت کی کیا تعریف ہے وغیرہ۔ عزیز طلباء، اس کے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ سبسکرائب کر لیں۔ جغرافی ٹیچ ویری نائس، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے۔ معیشت اور معاشیات کے متعلق پڑھیں گے۔ معاشیات کیا ہے؟ ہمارا گھر، خاندان اور افراد، یہ معیشت کی جو ہے سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ یعنی گھر، خاندان معیشت کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ گھر کے بجٹ یعنی ماہانہ اخراجات سے ہم معیشت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو روزمرہ کا خرچ ہے گھر کا، اس کے مطابق ہم ملک کی معیشت کو سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس چارٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ایک خاندان کی آمدنی ہے اور اس میں خرچ ہونے والے تمام اخراجات ہیں۔ یہ خاندان کی خرچ کی پوری تفصیل ہے کہ روزانہ کا خرچ غذا کے اوپر کتنا ہو رہا ہے، کپڑوں کا خرچ ہے، اسکول سامان کی خریداری ہے، دواخانے، تفریح، موبائل، پھل سبزی وغیرہ۔ اس طرح گھروں میں جو اخراجات ہوتے ہیں، میرے پورا جو ہے اس کا ایک یہاں ڈیٹا دیا گیا ہے، یہ چارٹ کی شکل میں۔ تو کل خرچ ہو گیا 22,550 روپے، اور اس خاندان کی آمدنی ہے 30,000 روپے۔ یعنی آمدنی 30,000 روپے ہے، خرچ ہوا 22,550 روپے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس خاندان کو بچت ہوئی 7,500 روپے کی بچت ہوئی۔ یعنی جتنی اس خاندان کی آمدنی تھی، عزیز طلبہ، معیشت کہتے ہی ہیں اس چیز کو جو خرچ اور آمدنی کے درمیان توازن پیدا کرے۔ یعنی شخص اور خاندان کی آمدنی اور خرچ کے انتظام سے معیشت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے ذکر کیا گیا کہ ہمارا خاندان معیشت کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ اسی طرح عالمی معیشت سب سے بڑی اکائی ہے، خاندان کی معیشت ہو گئی۔ خاندان کی معیشت کے علاوہ اسی طرح سے ہم خاندان سے باہر نکلیں گے، جو ہے اسے جو بڑی جغرافیائی اکائی ہوگی، ضلع ہوگا، ریاست ہوگی، اسی طرح سے ملک ہوگا، عالم ہوگا۔ اسی طرح سب کی اپنی اپنی معیشت ہے۔ تو سب سے بڑی معیشت کی جو اکائی ہے وہ پورے عالم کی معیشت ہے۔ سب سے چھوٹی جو معیشت کی اکائی ہے وہ خاندان کی معیشت ہے۔ تو خاندان کی معیشت کو، یعنی ایک خاندان میں آمدنی اور خرچ کا جو بیلنس رکھنا ہے کہ جو آمدنی ہے اس کے مطابق اخراجات ہوں، تاکہ ہمارا بیلنس جو ہے مناسب رہے۔ اسی کے درمیان جو تال میل ہے، جو انتظامات کیے جاتے ہیں، اسی کو ہم معاشیات کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ لفظ معاشیات کہاں سے اخذ کیا گیا؟ یہ لفظ یونانی زبان اوئکونامیا سے لیا گیا ہے۔ یونانی زبان کا لفظ ہے اوئکونامیا، اس کے معنی ہے خاندان کا انتظامیہ۔ اسی اوئکونامیا سے اکنامکس لفظ اخذ کیا گیا، جس کو ہم اردو میں معاشیات کہتے ہیں۔ تو یہ خاندان کا انتظامیہ، اس کے معنی ہے معاشیات کا بابا آدم کہلانے والا فادر آف دا اکنامکس ایڈم اسمتھ، اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ویلتھ آف نیشنز 1773 عیسوی میں۔ انہوں نے جو تعریف بیان کی معاشیات کی، وہ یہ ہے کہ معاشیات املاک کا علم ہے۔ تو معاشیات جو ہے ان کے مطابق معاشیات جو ہے املاک کی سائنس بتایا گیا۔ اس کی تعریف ہم حرف عام میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ معاشیات کی کہ کسی مخصوص خطے کی پیداوار، تقسیم
اشیاء اور خدمات کی متعلق سرگرمیوں کو معیشت کہتے ہیں۔ یعنی ایک جغرافیائی اکائی، مخصوص خطہ ہوگا، ایک گاؤں بھی ہو سکتا ہے، ایک خاندان ہو سکتا ہے، ایک ضلع ہو سکتا ہے، ایک ملک ہو سکتا ہے، ایک ریاست ہو سکتی ہے۔ وہ ایک سیاسی، ایک جو ہے جغرافیائی سیاسی اکائی ہے، اس کے اندر پیداوار کی تقسیم کی، اشیاء کی تقسیم پیداوار، یا اور اسی طرح خدمات کی اور دیگر جو معاشی سرگرمیاں جتنی ہوتی ہیں، اس ایک جو ہے خطے کے اندر یا جغرافیائی علاقے کے اندر تمام معاشی سرگرمیوں کا انتظام کرنے والی اکائی معاشیات کہلائے گی، معیشت کہلائے گی۔ ایک معیشت کے علاقے میں وسائل محدود ہوتے ہیں اور ضروریات ہماری لامحدود ہوتی ہیں۔ یعنی جو ایک معاشی علاقہ کہہ لیجیے، ایک ملک، ایک ریاست، ایک ضلع، ایک گاؤں، ایک شہر، اس میں جو وسائل ہوتے ہیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، وسائل جو ہے ہمارے محدود ہوتے ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن انسان کی جو ضروریات ہیں وہ لامحدود ہیں، وہ ضروریات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک ضرورت پوری ہونے پر دوسری ضروریات آ جاتی ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیے دراصل وہ بنیادی ضروریات نہیں ہوتی، وہ انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان کی ضروریات تو کسی حد تک پوری ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ خواہشات کا پرندہ ہے انسان، ایک کے بعد دوسری خواہشات بڑھتی جائیں گی، لیکن معاشیات کہتے ہیں انہی انسان کی جو لامحدود ضرورتیں ہیں اور محدود وسائل ہیں، ان کے درمیان جو تال میل قائم کرتا ہے اسی کو ہم معاشیات کہتے ہیں۔ آئیے معیشت کی جو ہے تعریف کے بعد معیشت کی قسمیں دیکھیں، معیشت کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ تو معیشت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہے سرمایہ دارانہ معیشت، کیپٹلزم، اشتراکی معیشت، سوشیلسٹک جو ہے اکانومی ہے، اور دوسری ہے مخلوط معیشت یعنی مکس اکانومی۔ سرمایہ دارانہ معیشت، اشتراکی اور مخلوط معیشت، آپ اس کی مثالوں کے ذریعے سمجھیے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں پیداوار اور وسائل کی ملکیت جو ہے نجی ہاتھوں میں ہوتی ہے، یعنی ایک فرد کے پاس ہوتی ہے، ایک انسان کے پاس ہوتی ہے۔ یعنی ایک جو کیپٹلسٹ ہوگا، ایک جو پونجی پتی ہوگا، سرمایہ دار ہوگا، اس کے پاس ملکیت کا حق اور پیداوار کا حق ہوگا۔ اس کی ذمہ داری ہے وہ کہ کون سی اشیاء کی پیداوار کرے، اس کو کہاں فروخت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ بنیادی طور پر وہ اس کا مالک ہوتا ہے، جب جس شے کا، جس پیداوار کا، جن وسائل کا مالک ایک سرمایہ دار ہو۔ ایسی معیشت کو ہم سرمایہ دارانہ معیشت کہتے ہیں۔ مختصر میں اس کی تعریف آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جس معیشت میں پیداوار، ملکیت کا انتظام نجی ہاتھوں میں ہو، یعنی پرائیویٹ ہاتھوں میں ہو، اس کے ہم سرمایہ دارانہ معیشت کہتے ہیں۔ اس معیشت کا سب سے بڑا مقصد ہے منافع کمانا، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا۔ مثال کے طور پر جرمنی، جاپان، ریاستہائے متحدہ امریکہ، یہ تمام ممالک کی معیشت جو ہے یہ سرمایہ دارانہ معیشت ہے۔ جیسے مختلف پرائیویٹ جو کمپنیاں کام کرتی ہیں، اس کا مالک کوئی ایک فرد ہوتا ہے، تو اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں۔ تو دنیا کے یہ جو ممالک ہے، جرمنی، جاپان، ریاستہائے متحدہ یعنی USA وغیرہ، یہاں مکمل طور پر سرمایہ دارانہ معیشت ہے، یعنی لوگوں کے کنٹرول میں وہاں کے کاروبار ہوتے ہیں۔ اشتراکی معیشت وہ ہوتی ہے کہ جس میں پیداوار کے وسائل نجی ہاتھوں میں نہ ہو کر کے حکومت کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف آپ یوں تھوڑا سے لفظوں کے پھیر سے آپ بدل سکتے ہیں۔ یعنی سرمایہ دارانہ معیشت ہم نے کہا وہ معیشت ہے کہ جس میں پیداوار اور انتظام نجی ہاتھوں میں ہو، یعنی فرد کے ہاتھوں میں، ایک فرد کے ہاتھوں میں ہو۔ لیکن یہاں اشتراکی معیشت میں اسی پیداوار، وسائل کی تقسیم اور اس کا انتظام وغیرہ یہ حکومت کے ہاتھوں میں ہوگا، تو اس کو ہم اشتراکی معیشت کہیں گے۔ یہاں سرمایہ دارانہ معیشت کا مقصد تھا منافع کمانا، یہاں اشتراکی معیشت کا کام ہو عوام کی فلاح و بہبود، یعنی عوام کی بھلائی کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ چونکہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عوام جو ہے یہ کسی نجی افراد کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر چین اور روس، یہ دنیا کی 2 بڑی اشتراکی معیشت والی ریاستیں ہیں، ممالک ہیں۔ اسی طرح سے مخلوط معیشت وہ ہے کہ
کہ جس میں دونوں معیشت کا ملی جلی خوبیاں شامل ہوں، یعنی معیشت کا کچھ شعبہ نجی ہاتھوں میں ہو اور کچھ شعبہ جو ہے حکومت کے زیر نگرانی میں ہو، تو اس ایسی معیشت کو ہم مخلوط معیشت کہتے ہیں۔ یعنی مخلوط معیشت میں عوامی اور خانگی یعنی نجی، عوامی مطلب حکومت، خانگی یعنی نجی پرائیویٹ۔ مخلوط معیشت عوامی اور خانگی شعبوں کا باہمی وجود ہوتا ہے، یعنی کچھ شعبے حکومت کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور کچھ شعبے جو ہے پرائیویٹ ہاتھوں میں، نجی کمپنیوں کے، نجی افراد کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ ایسی ملی جلی معیشت کو ہم مخلوط معیشت کہتے ہیں۔ اس معیشت میں منافع اور سماجی فلاح و بہبود دونوں چیزیں پائی جائیں گے، کیونکہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوں گی، جو نجی افراد جو کاروبار سنبھالیں گے، ان کا مقصد تو یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں، اور جو صنعتیں اور جو کاروبار، جو سرگرمیاں حکومت کے ہاتھوں میں ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ عوام کو فلاح و بہبود، یعنی عوام کی بھلائی، عوام کی فلاح و بہبود ہونا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کی ملی جلی خصوصیات ہے۔ مثلاً بھارت، سویڈن، برطانیہ، یہاں پر مخلوط معیشت ہے، ہمارے ملک میں بھی مخلوط معیشت ہے۔ بہت ساری اس کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ بھارت کے اندر بہت سارے شعبے، کمپنیاں جو نجی ہاتھوں میں ہیں اور بہت سارے حکومت کی ہاتھوں میں ہیں۔ جیسے ابھی فی الحال ریلوے کا پورا نظام حکومت کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اب اس کا پرائیویٹائزیشن بھی ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری ایسے دفاعی کمپنیاں ہیں جو گولہ بارود، ساز و سامان بنانے کمپنیاں حکومت کے ہاتھوں میں ہیں۔ اسی طرح سے مختلف کمپنیاں ایسی ہیں جو مکمل طور پر حکومت دیکھتی ہے، اور بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جیسے لوہا اور فولاد کی بہت ساری صنعتیں ہیں جو پرائیویٹ ہاتھوں میں ہیں۔ اس طرح سے بھارت میں یہ ملی جلی معیشت ہے، اسی لیے اس کو مخلوط معیشت کہتے ہیں۔ آئیے، معیشت کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، معیشت کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک معیشت کی کیا خصوصیات ہیں۔ ایک معیشت کے اندر یہ جو بنیادی طور پر 5 چیزیں کم سے کم پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک معیشت کے اندر جو ہے جغرافیائی علاقہ ہوتا ہے، جغرافیائی علاقہ ہوتا ہے کہ اپنا اس کا ایک رقبہ ہوگا، چھوٹا یا بڑا، ایک جغرافیائی اکائی ہوگی اس ہر معیشت کے اندر، چاہے وہ گاؤں کی معیشت ہوگا تو گاؤں کا رقبہ اس کی اکائی ہوئی، اسی طرح سے ضلع کا، ریاست کا، ملک کا، تو پورا ملک کا رقبہ اس کی جغرافیائی علاقہ ہو گیا اس معیشت کا۔ اسی طرح سے قدرتی وسائل ہوتے ہیں کسی بھی معیشت میں، کسی ملک کی معیشت میں، ملک کے اندر مختلف قسم کے قدرتی وسائل ہوتے ہیں جس کا استعمال کر کے ملک ترقی کرتا ہے، پانی، ہوا، معدنیات، مٹی، جنگلات، حیوانات وغیرہ وغیرہ۔ سیاسی اقتدار ہوتا ہے کسی ملک کے اندر، یعنی کہ ایک معیشت جو ہوگی، معیشت کا جو علاقہ ہوگا اس کے اندر کوئی ایک حکومت ہوگی، مستحکم حکومت ہونا ضروری ہے تاکہ وہ معیشت کی ترقی ہو سکے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے جن ممالک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، حکومتیں مستحکم نہیں ہیں، وہاں پر جو ہے اس ملک کی ترقی نہیں ہوگی۔ اس کی آپ مثالیں لے سکتے ہیں، افغانستان کی لے سکتے ہیں، اسی طرح دنیا کے ایسے ممالک جہاں جنگ و جدل کا ماحول قائم ہے، تو ایسے ممالک میں جو ہے معاشی ترقی نہیں ہو سکی، کیونکہ سیاسی اقتدار جو ہے مستحکم نہیں ہے، جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے۔ تو معیشت کی ترقی کے لیے سیاسی اقتدار کا مستحکم ہونا ضروری ہے۔ آبادی ہے، ملک کے اندر جو معیشت ہے اس ملک کے اندر آبادی ہوتی ہے جس سے ملک کی ترقی کے لیے، کام کرنے کے لیے نفری قوت ملتی ہے، اور یہی آبادی کی ذہنی صلاحیت پر ملک کی ترقی منحصر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک معیشت کے اندر پیشہ اور روزگار ہوتا ہے، مختلف قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور ان سرگرمی جس میں صنعت ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، مختلف قسم کے پیشے ہوتے ہیں، ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی، اور انہی پیشوں سے بہت ساری مختلف آبادیاں جڑی ہوتی ہیں جس سے روزگار ملتا ہے، اور اس طرح ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ یہ تمام عوامل معیشت کے لیے ضروری ہیں، یعنی کسی معیشت میں یہ مندرجہ بالا 5 عوامل ہونا ضروری ہے۔ ایک اصطلاح ہے عالم کاری کی، گلوبلائزیشن کی، کہ گلوبلائزیشن کیا ہے۔ عالم کاری ملک کی معیشت کو دنیا کی معیشت سے ہم آہنگ کرنا عالم کاری کہلاتا ہے۔ یہ تعریف کتاب کے اندر دی گئی ہے ایک جملے میں، کہ معیشت کی جو ہے عالم کاری کی تعریف دی گئی ہے کہ ملک کی معیشت کو دنیا کی معیشت سے ہم آہنگ کرنا عالم کاری کہلاتا ہے۔
یعنی ایک ملک کی معیشت کو جوڑنا ہے پوری دنیا کی معیشت سے، تو کس طرح سے پوری دنیا کی معیشت سے جوڑا جائے گا؟ یعنی ایک ملک کی پیداوار پوری دنیا میں بے روک ٹوک بکے، بے روک ٹوک استعمال کی جائے، اس طرح ایک ملک دوسرے ممالک سے بے روک ٹوک آزادانہ تجارت کر سکے، تو اس تصور کو ہم عالم کاری کہیں گے۔ یعنی عالم کاری میں قدرتی دولت، سرمایہ، محنت، ٹیکنالوجی وغیرہ معاشی عوامل کو ملک کی سرحدوں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، چاہے وہ قدرتی دولت ہو، سرمایہ، روپیہ، پیسہ ہو، محنت یعنی کام کرنے والے افراد، ٹیکنالوجی یا مختلف جو ہے اس میں ذہنی صلاحیتوں پر مبنی مختلف قسم کی ٹیکنالوجی، سائنسی آلات وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو معاشی عوامل ہیں، یہ ملک کی سرحدوں میں قید نہ ہو کر کے دوسرے ممالک تک اس کی رسائی ہو سکے، اسی تصور کو ہم عالم کاری کہتے ہیں، تاکہ دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا کر ترقی کر سکیں۔ بھارت میں عالم کاری کی جو شروعات ہوئی 1991 میں، جب معاشی اصطلاحات شروع ہوئی 1991 میں، وہیں سے عالم کاری کی شروعات ہوئی بھارت کے اندر۔ اسی طرح آج دنیا کے مختلف ممالک میں اس تصور سے مختلف ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا کی ترقی ہو رہی ہے۔ طلبہ، معیشت کے کام یا ذمہ داریاں کیا ہیں؟ معیشت کے مختلف کام اور ذمہ داریاں ہیں۔ ایک معیشت کے اندر مختلف کام ہوتے ہیں۔ معیشت کے کام ہے کہ کون سی اشیاء کتنی مقدار میں پیدا کی جائے، یہ فیصلہ کرنا معیشت کے ذمہ داروں کا کام ہے، یعنی ملک کے ذمہ داروں یا معیشت کے افراد کا کام ہے جو اس کے اندر کارکن ہیں، سیاسی اقتدار ہے جن کا۔ پیداوار کس کے لیے کی جائے، اس سے متعلق فیصلہ کرنا، پیداوار کس کے لیے کی جائے گی، یعنی جو اشیاء پیدا کی جائیں گی ضرورت کے مطابق۔ پیداوار کے اخراجات میں کمی، یعنی کس طرح سے جو پیداوار کی جا رہی ہے اس کی پیداواری قیمت کس طرح سے کم کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع ہو سکے۔ سماجی اور معاشی انصاف کے مطابق پیداوار کی تقسیم کرنا، جو پیداوار کی جا رہی ہے اس کی سماجی اور معاشی انصاف کے ساتھ، یعنی ہر ضرورت مند تک وہ چیزیں پہنچیں، اس طرح سے اس کی پیداوار اور تقسیم کی جائے گی کہ ملک میں اس معاشی اکائی میں بسنے والے ہر فرد تک وہ اشیاء پہنچے۔ یہی معاشی انصاف ہے، معاشی اور سماجی انصاف ہے۔ مستقبل کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے مناسب پیش بندی، یعنی آنے والے درپیش مسائل کو دیکھتے ہوئے پلاننگ کرنا، اور یہ معیشت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس طرح معیشت میں لامحدود ضرورت اور محدود وسائل کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں اور ہماری ضرورتیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ضرورتیں ہماری جو ہے لامحدود ہیں، بلکہ خواہشات کہہ لیجئے، خواہشات تو کچھ حد تک محدود کی، ضرورتیں کو تو کچھ حد تک محدود کی جا سکتی ہیں، خواہشات ہماری لامحدود ہیں۔ امید ہے کہ سبق کو آپ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔